بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیموں کی پرورش۔ یتیموں کی پرورش بڑی نیکی کا کام ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ہم اور یتیموں کی پرورش کرنے والے جنت میں اس قدر قریب ہوں گے جس قدر یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام کی توفیق دی تھی، اس لیے وہ اپنے بچوں کی طرح یتیموں کی پرورش کرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا متعدد یتیموں کی پرورش کرتی تھی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے دریافت کروایا کہ وہ اپنے شوہر اور ان یتیموں پر صدقہ کریں تو جائز ہے۔ ایک دوسری صحابیہ بھی اسی غرض سے در دولت پر کھڑی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک قرابت کا اور دوسرا صدقہ کا۔ ایک یتیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک طعام ہوا کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے کھانا منگوایا تو اتفاق سے وہ موجود نہ تھا۔ کھانے سے فارغ ہو چکے تو وہ آیا۔ انہوں نے اور کھانا منگوانا چاہا مگر گھر سے جواب آیا، اب ستو اور شہد لائے اور کہا لو کچھ نقصان میں نہیں رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی لڑکیاں یتیم ہو گئی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی پرورش فرماتی تھی۔ پرورش کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور طریقوں سے بھی یتیموں کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ ایک یتیم نے ایک شخص پر ایک نخلستان کے متعلق دعویٰ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف فیصلہ کیا تو وہ رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر رحم آ گیا اور مدعی علیہ سے فرمایا کہ اس کو یہ نخلستان دے ڈالو، خدا تم کو اس کے بدلے میں جنت میں نخلستان دے گا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ حضرت ابو دلدہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تم میرے باغ کی عوض اپنے باغ کو بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جو نخلستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے لیے مانگتے تھے اگر میں دے دوں تو اس کے عوض مجھے جنت میں نخلستان ملے گا؟ ارشاد ہوا ہاں۔